ایران کی معیشت ملاؤں کی گرفت میں۔ ایران پچھلے 5 سالوں میں شام میں جاری ان آپریشنز پر $10 بلین خرچ کر چکا ہے جن کے ذریعے سے وہ بشار کو اقتدار میں رکھنا چاہتا ہے۔ اس سے زیادہ تر رقم ان دہشت گردوں کو تنخواہوں کی صورت میں دی گئی جنہیں اس نے بدنام زمانہ القدس فورس کی ہدایت کے تحت شام بھیجا۔ مشرق وسطی سمیت دیگر اسلامی ممالک میں دہشت گردی کی برآمدگی اور اندرون ایران ملائی نظام حکومت کو بزور بازو قائم رکھنے کی ذمہ داری بھی انقلابی گارڈز کی ہے، جس میں وہ کسی بھی انسانیت سوز حربے سے باز نہیں آتی۔ ایران امریکہ نیوکلیر ڈیل سے ایران کا پرائیویٹ سیکٹر تو جاں بردار نہیں ہوا، مگر آیت اللہ اور انقلابی گارڈ کے اثاثوں میں بے پناہ اضافہ ہوا، کیونکہ سرکاری بینکوں اور سرکاری کمپنیوں کے پیچھے ان اداروں کا جال ہے جسے سپریم لیڈر علی خامنئی اور اس کی نظریاتی دہشت گرد فوج IRGC یا انقلابی گارڈ کنٹرول کرتی ہے۔ آیت اللہ نے جائیداد کے کاروبار اور کارپوریٹ سلطنت کو اپنے ہیڈ کوارٹر سیدات میں یکجا کر لیا ہے، جہاں گیس اور آئل سے لے کر روئی اور چکن کا کاروبار تک اس کی نگرانی میں چلتا ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق 2013 میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی نیٹ دولت ایک اندازے کے مطابق $100 بلین تھی۔ 2005 سے اب تک آیت اللہ خامنئی اور IRGC یا انقلابی گارڈز نے ملکی کاروبار پر قبضے کو دوام دینے کے لیے اپنی ذاتی کمپنیوں کو کوآپریٹیوز کا نام دے کر اثاثوں کو اس میں منتقل کر دیا۔ یہ کارپوریٹیوز آٹو موبائل فیکٹریز، تعمیراتی فرمز اور دیگر اثاثہ جات کنٹرول کرتی ہیں۔ اس سلسلے میں ایرانی سویلین رضاکار ملیشیا بسیج اس کی مدد کرتی ہے۔ اس تمام کاروبار سے متعلقہ فیصلے، قانون سازی، انٹیلیجنس کی معلومات اکٹھی کرنا اور بجٹ کے تعین کا کنٹرول انقلابی گارڈز کے کنٹرول میں ہے۔ بیرونی سرمایہ کار ایران کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، بیلسٹک میزائل کے تجربات اور علاقائی ممالک میں جارحانہ پالیسیوں کے منفی اثرات سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ ایران میں مخالفین کی پھانسیوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے، جبکہ اس کی دیگر ممالک سے مہم جوئی وسعت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ ایرانی ریاست نے 1 لاکھ افراد پر مشتمل شیعہ ملیشیا داعش سے لڑنے کے نام پر بنا رکھی ہے، جس کا مقصد عراق، شام اور یمن کی سنی آبادیوں کو کنٹرول کر کے وہاں کی مقامی حکومتوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے، جس کے نتیجے میں ایران میں بے روزگاری اور افراط زر کی شرح میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ ایران میں غربت کی شرح 9% بڑھ چکی ہے اور ایک مزدور کے روزانہ کی اوسط آمدنی $5.5 ہے۔ ایران پر عائد بین الاقوامی پابندیاں ایران کی گرتی معیشت کی وجہ نہیں، جیسا کہ ایران مغرب پر الزام لگاتا ہے، بلکہ ایران کے نیوکلیر وار ہیڈ لے جانے والے بیلسٹک میزائل کے تجربات اور مسلم ممالک میں مداخلت اس کی بنیادی وجوہات ہیں۔ مثلا ایران شمالی کوریا سے 2009 میں کیے گئے معاہدے کے مطابق لیے گئے ICBM پر $11 بلین خرچ کر چکا ہے۔ ایران کے فوجی اخراجات $3 بلین سے سالانہ $13 بلین تک جا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ تہران ملک کے اندرونی تحفظ پر $3.4 بلین جبکہ $1.4 بلین سالانہ دہشت گردی سے نمٹنے اور اپنے جنگی جنون پر خرچ کرتا ہے، جسے وہ ولایت فقیہ کی بقا کے لیے ضروری سمجھتا ہے۔ فطرت سے چھیڑ چھاڑ اور ایران کے دریاؤں کا رخ موڑنے اور ڈیم بنانے کے رجحان نے ایرانی پانی کے ذرائع تباہ کر دیے ہیں۔ ریاستی اصول ملک کے قدرتی وسائل کو تباہ کرنے کے درپے ہیں، جن میں ارمیا جھیل قابل ذکر ہے، جو کہ اب نمک کا سوکھا خطہ بن چکی ہے۔ ایران اپنے توسیع پسندانہ عزائم کی تکمیل، مذہبی برتری اور دہشت گردی کے منصوبوں پر مال خرچ کرنے کی وجہ سے اپنے عوام کو بھوک و افلاس سے دوچار کیے ہوئے ہے۔ جو ملک اپنی غلط پالیسیوں کے ذریعے سے اپنی عوام کو دربدر کر رہا ہو، وہ کبھی پاکستانی شیعوں کا ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پاکستانی شیعوں سے دردمندانہ گزارش ہے کہ ایران سے اپنا ناطہ توڑ کر وطن عزیز پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔